السلام علیکم اسٹوڈنٹ، فرسٹ ایئر اردو کی یہ پہلی غزل ہے۔ کل آپ کی 7 غزلیں ہیں جو کہ مختلف 5 شعراء نے لکھی ہیں۔ یہ پہلی نظر کا نام ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس کے کل 7 اشعار ہیں۔ پہلا شعر ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فقیرانہ کا مطلب فقیروں درویشوں کی طرح، تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ کوئی چکر لگا رہا ہے۔ کوئی انسان چاہے گا تو نہیں کہ اپنے محبوب کی گلی میں گیا اور وہاں پہ بدنامی ہو جائے ان کی کہ یہ دیکھو اس کا عاشق گلی میں پھر رہا ہے۔ صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز لگانا۔ میاں کا لفظ آج کل کے دور میں اور پچھلے دور میں بھی لوگوں کو عزت دینے کے لیے، ارے میاں کہاں جا رہے ہو، عزت دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو میاں یہاں پہ اے میرے محبوب کے طور پہ کہا جا رہا ہے۔ اور ندائیہ آواز، یہ اپوسٹرفی دیکھیں، جب میاں کے بعد جب اپوسٹرفی آ رہا ہے تو گویا کہ اس کو آواز دی جا رہی ہے، جیسے کسی اور نام سے پکارا جا رہا ہو یا کوئی اور گلی میں آواز لگائی جا رہی ہے۔ اور ندائی آواز یعنی اونچی آواز میں کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، ہم بھیک مانگنے والوں کی طرح تیرے در پہ آئے ہیں۔ ہم نے محبت کی بھیک کے لیے صدا لگائی ہے۔ تو اگر مجھ پر رحم کھا کر محبت کی تھوڑی بھیک ہماری جھولی میں ڈال دے تو مہربانی ہوگی۔ اگر تم نے بھیک نہ بھی دی تو پھر بھی ہم دعا ہی دیں گے کہ خوش رہو آباد رہو۔ ہم تو زندگی کو خیر بات کہہ چلے ہیں، اب ہم واپس نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی دعائیں دے کر جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر معشوق ایک شخص کے ساتھ جو اس کا عاشق ہو اس کے ساتھ بے وفائی کر دے تو عاشق کو کم سے کم یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے معشوق کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے یا کوئی بدنامی کرے اس کی، ان کے لیے پھر بھی دعا گو رہنا چاہیے۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ آہ مطلب حسرت، ساتھ میں دیکھیں اپوسٹرفی لیا کہ ندائی آواز ہے، یعنی یہ دیکھیں وہ کیا چیز ہے۔ یہ شعر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، یعنی شاعر کو نہیں معلوم۔ آہ کرنے کا مطلب ہے حسرت کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس چیز کی وجہ سے دل اٹھا کر چلے۔ ظاہر بات ہے محبوب نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہوئی ہے۔ دل اٹھا یعنی دل اٹھ جانا، دنیا سے اکتا جانا۔ محبوب جب عاشق کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کے پاس دکھ، رنج و غم کے سوا کچھ بھی نہیں باقی رہتا۔ شاعر اس شعر میں محبوب کی بے وفائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس بے وفائی کے نتیجے میں اب دنیا سے میرا جی اٹھ چکا ہے اور دنیا سے اکتا کر جا رہا ہوں۔ کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ نا امیدانہ، نا امید کر دینے والی، نفرت سے بھرپور۔ نگاہ مطلب نظر، سو بس یہ 3 اس کے مشکل الفاظ ہیں۔ عاشق اپنے محبوب سے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری طرف پیار بھری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم نا امید کرنے والی نفرت بھری نظر سے دیکھ لیتے۔ اے میرے محبوب، کیا میں تجھے اس قدر ناپسند ہوں کہ تو نے میری طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھنا بھی پسند نہ کیا اور اپنے چہرے کو چھپا لیا؟ اور آخری وقت میں یوں منہ چھپا کے جانا ایک ایسی ادا ہے کہ جس سے شک بھی ہو رہا ہے کہ کہیں یہ تمہاری محبت ہی نہ ہو۔ یعنی ایک محبوب ہے وہ عاشق کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کو اگر غصے سے دیکھ لے تو کم سے کم جو ہے عاشق جو ہے نا آئندہ کے لیے بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ بھئی یہاں تو میری دال نہیں گلنی، میں ایسے ہی جو ہے اتنی محنت کرتا رہا ہوں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ بے خود مطلب خود سے جدا کرنا، دیوانہ بنا دینا۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ روح پرواز کر جائے تو جسم اکیلا رہ جاتا ہے، یعنی جدا ہو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے، جسم بے خود پڑا ہے۔ اس شعر میں شاعر یعنی عاشق اپنے معشوق کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے حسن کا جلوہ دیکھ کر میں دیوانہ ہو جاتا ہوں، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب وہ آیا اور کب گیا۔ مطلب یہ ہے کہ میر اپنے محبوب کے دیدار کا عاشق تھا۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبھی کہتے ہیں پیشانی کو، ماتھے کو، جملہ لکھا ہوا ہے جبھی سجدہ، یعنی سجدہ جب کرتے ہیں تو جبھی یعنی کہ ماتھا ہی نیچے لگتا ہے۔ حق بندگی یعنی بندگی کا حق، بندہ ہونے کا حق۔ ہم اللہ کے بندے ہیں یعنی عبادت کرنا۔ بندگی کا حق کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر بتا رہا ہے کہ انسان عبادات کر کے اپنے خالق کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ در حقیقت بندگی کے حقوق ادا کرنا ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ گویا شاعر اپنے مجازی محبوب سے گلہ کرتے ہوئے ایک عاشقانہ انداز میں جملہ کہہ رہے ہیں کہ آداب محبت کا اولین تقاضا محبوب کی اطاعت کرنا ہے،
یعنی شاعر نے ان کی بہت زیادہ اطاعت کی. جو عاشق کو معشوق کہتا تھا ہر ان کی بات مان لیتے کہ میرے لیے یہ چیز لے کے آؤ، مجھے فلاں جگہ گھمانے لے جاؤ. اس طرح آج کے دور کے اگر حساب سے دیکھا جائے، اس لیے میں تیری محبت کا حق پورا کر چکا ہوں. یعنی عاشق نے کسی قسم کی کسر نہ اٹھا رکھی تھی معشوق کو خوش کرنے میں. پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے، پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے، نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے. پرستش پوجا، یہاں اس طرح لکھا گیا جیسے یہاں ہو. سبھوں مطلب سبھی. یہ اس وقت کے زمانے میں لکھنؤ میں اس قسم کی اردو بولی جاتی تھی اور اکثر شعراء ادھر جا کے یہ الفاظ اس انداز میں بولتے تھے. شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے تجھے اتنی عزت دی، تیری اتنی تعریفیں کی کہ معاشرے میں تیرا نام اور مقام بن گیا. ظاہر کوئی خدا تو نہیں بن سکتا، لیکن لوگوں کے سامنے کہ اتنی تعریفیں کی، میرا معشوق اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، تو سب لوگوں کی نظروں میں باعزت ہو گئے. لیکن تم نے میری محبت کی قدر نہ کی. میں تجھے خوش کرنے کی دھن میں ایسے لگ گیا جیسے انسان اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی اطاعت میں لگتا ہے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. اگر یہاں پہ میں سوالیہ نشان ڈال دوں تو یہ سمجھ آتے ہے کہ کہیں کیا، یعنی کہ وہ اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں میں کیا کہوں گا. جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہ دنیا میں تم گئے تھے تم نے کیا کیا. میر یہاں پہ جو لفظ یوز ہو رہا ہے وہ تخلص ہے، شاعر کا اپنا نام ہے. مقطع آخری شعر ہے یہ اس کا. انسان کو دنیا میں اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن انسان اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول کر بس دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا ہے. میر بھی اس شعر میں نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری عمر اللہ کی نافرمانی کی فقط عشق کے مجازی کے حصول کے لیے، اور ہر وہ کام کرتا گیا جس سے خدا نے منع کیا تھا. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں آ کر کیا تیر چلائے، تو میرا جواب مجرمانہ خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوگا. آپ کے لائک مجھے بتائیں گے کہ میں نے اگلی 6 غزلیں اپلوڈ کرنی بھی ہیں یا نہیں کرنی، کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے اور کافی وقت صرف ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس.